کچھ نہیں کرتے، صرف بندر کی طرح. بندر کی اولاد ہونے کے تو دعوے دار بھی بہت سارے پیدا ہو گئے نا، جنہوں نے کتنی کتابیں لکھی، کتنی ریسرچ کی. بندر کی طرح اگر ایک دم ہی لگا دیتے، باقی سارا بدن آدم کے بیٹے کا، پیغمبر کا جہاں بدن اور پیچھے بندر کی دم لگا دیتے، تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کا بدن ساتھ دے سکتا تھا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا اور خوب کہا، کہنے لگے مولانا آپریشن کرا لیتے اور دم کو کاٹ دیتے. انہوں نے کہا کٹی ہوئی دم کا آدمی ترقی نہیں کر سکتا تھا. کس کے دم کاٹتے رہتے تم کو؟ ڈاکٹر صاحب کو ہی اپنی دم کاٹنی پڑتی پہ. اچھا، انسان قادر نہیں ہے اپنے آپ پر بنانے کے لیے. فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب، کہ انسان میں نے جس صورت میں چاہا تجھے سواری دی. انسانی دنیا کو ایک دین یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی حقیقت کو بتاتا ہے. غالباً کسی حدیث کے الفاظ ہیں یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ضروری. آج اس دور کے اندر انسان کو اپنی پہچان رہی نہیں ہے. وہ کھانے پینے اور وظیفے زوجیت اور پیشاب پاخانے کے سوا اس کی زندگی کا کوئی مطمع نظر اور کوئی مقصود ہی نہیں رہ گیا. انسانیت کا یہ مقصود نہیں ہے. قرآن نے کہا اور خوب کہا، اس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کی تخلیق میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک اندیکھے خدا کی، جس کی ساری کائنات اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے، وہ میرے سامنے بندگی کرے، اور چاہے نہ کریں تو فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، اس کی آزادی دی. زمین کا یہ خطہ ایسا ہے جس میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی، چاہے بندگی کرے نہ کرے، کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن مرنے کے بعد میں اس کے جو نتائج کھلیں گے اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، اور یہ بھی ایک بڑی دین ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ترا کل امت جاسیا کل امت تدعی الی کتابھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ایک ایک جنریشن کو، ایک ایک نو کو اور ایک ایک علاقے کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل حساب دینے کے لیے ہمارے سامنے گرے ہوئے ہوں گے. اور تدا کل امت تدعی الی کتابھا، ہر جنریشن کو اور ہر امت کو اس کی آسمانی کتاب کی طرف بلایا جائے. میری آنکھیں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ حشر کے میدان میں سب امتوں کو کتاب کی طرف بلایا جائے گا. اس میں آپ سروپری ہوں گے. آپ اس آخری دور کے اہل ایمان ہیں اور کتاب کے وارث ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اللہ نے فرمایا کہ کتنی کتابیں ہم نے نازل فرمائی، بے شمار کتابیں نازل فرمائی. کوئی قرآن ہی زمین پر اترا ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن تو اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں تھا. اسلام انسانوں کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کا بھی دین اسلام ہے جو اس کا پسندیدہ دین ہے، جس کو اس نے پسند فرمایا انسانوں کے لیے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب فرمایا ایک دین اسلام کا، جس کے معنی سرنڈر ہونے کے، نتمستک ہونے کے، سر جھکا دینے کے، حکم مان لینے کے، قابو میں آ جانے کے، اور اپنی انا کو اور اپنی بڑائی کو اور اپنی کبریائی کو چھوڑ دینے کے. تو یہ اسلام پہلے نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر زمانے میں اسلام تھا، چاہے وہ دور نوح ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، یعقوبی دور ہو، یا سلطنت مصر میں جیل خانے میں پڑے ہوئے یوسف کی زندگی کا قیدی ہونے کا دن کے ایام ہو، یا تخت سلطنت پر براجمان ہونے کے دن ہو. سب اسلام 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 اسلامی تھا. دور مسیح میں بھی اسلام تھا. زکریا، داؤد، سلیمان، یحییٰ، ادریس اور ذوالکفل اور دوسرے مشہور ترین اور اولو العزم پیغمبر دنیا میں جتنے تشریف لائے، ان میں سے بعضوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور فرمایا اور خوب فرمایا کہ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. بہت سے رسولوں کا تذکرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس قرآن شریف کے اندر کر دیا جو ضروری تھا. بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا، ان کے نام بھی نہیں گنائے، ان کا کاریہ چھیتر بھی نہیں گنایا، ان کا زمانہ بھی نہیں بتایا، ان کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی. لیکن اجمالاً یہ فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا. اور یہ بھی فرمایا کہ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں سے نذیر کا، ڈر سنانے والے کا اور ہماری طرف سے نوٹس جاری کرنے والے کا گزر نہ ہوا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کے صاف معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانی جنریشن مانو جاتی کا دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے مذہب الگ نکالے، الگ چینل نکالے، الگ الگ نام رکھ لیے، تفرقے ڈال دیے انہوں نے. ان کی ذمہ داری ان پر تھی، پیغمبروں کے اوپر نہیں تھی. سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پیغمبروں کا تذکرہ فرمائے جو اولو العزم من الرسول تھے. باقی سب کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہر زمانے میں ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا.
اب ہر زمانے کے اندر جن رسولوں کی تعلیم کے اوپر لوگوں نے اپنا سانچہ ڈھانچہ زندگی کا تعمیر کر لیا وہ مسلم کہلائے. میں آپ کو ایک غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جتنا جلدی درست کر لیں اتنا اچھا ہے کہ اسلام کی عمر 1400 سال بتاتے ہیں. اس سے غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی. اسلام کی عمر اتنی ہی ہے جتنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر آنے کا جو کال ہے اتنا ہی. سب سے پہلا انسان کا جو اوترن ہوا تھا وہ جنت سے آیا تھا اور بھومی پر جس دن اس نے اس دھرتی کے اوپر قدم رکھا اسی دن سے اسلام یہاں آیا ہے. وہ خدا کا پیغمبر تھا. جن لوگوں نے کہا کہ میرے پتا جی بندر تھے، اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں کہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی کہ میرے اور آپ سب کے پتا جی اور باپ خدا کے پیغمبر تھے. نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ خدا کی طرف سے وہ طاقت و قوت لائے تھے زمین کے اوپر رہنے بسنے کے لیے. وہ علم اور وہ تجربہ جنت سے لے کر کے آئے تھے. یہ انسانی دنیا کو دین ہے کہ انسان نے اس دنیا میں جتنی ترقی کی ہے وہ سب اس کے باپ کے مستشک میں اور اس کے دماغ میں جنت کا وہ ہزاروں لاکھوں سال رہنے کا تجربہ ہوگا، جہاں کھانے پینے کی چیزیں اور آرام کی چیزیں اور فرنیچر جس کا ذکر قرآن مجید میں صوفے ہیں، چلتی ہوئی نہریں، شہد کی اور دودھ کی اور کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور کتنے پھلوں کے تذکرے اور کتنے درختوں کے تذکرے اور کچھ ایسے تذکرے معلوم ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر آدم کا بیٹا بھی تقریباً وہی چیزیں اس کے دماغ کے عکس میں ہیں جس کو وہ وجود میں لاتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے. کیا دنیا میں آپ نے کسی جانور کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کھانا پکا کھایا ہو؟ کسی شہر میں شکار کیا ہو اور اپنی بیوی سے آ کے کہا لو شکار لے آئے ہو، اس کو بھون لو گوشت کو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ٹیسٹ ان کو ہے نہیں. وہ حشرات الارض جو ہے وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، چوپائے جو ہیں وہ اپنے نردھارت جو ان کا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے تو کھاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا کھانا ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ زبان کا ذائقہ اس کو ملے.